تربیت کرنا چاہیے، اس لیے کہ جب ہمارے بچے بڑے ہو جاتے ہیں تو وہ گستاخیوں پر اور بدتمیزی پر اتر آتے ہیں، اس لیے کہ جب ان کا بچپن کا عالم ہے، اس عالم میں ان کا حقوق ہے اور ان کا حق ہے کہ ہم انہیں اچھی تربیت بتائیں، انہیں اچھی تربیت دیں، اس لیے کہ یہ اللہ نے ہمیں دن رات لیل نہار دیا اس لیے کہ میری عبادت کریں، لیکن اس میں ہم بچے بھی بیٹھے ہوتے ہیں اور بزرگ بھی بیٹھے ہوتے ہیں، خواتینیں بھی بیٹھی ہوتی ہیں، ان میں چھوٹے بچے بھی بیٹھے ہوتے ہیں، تو ہم دن و رات اپنے گھر کی باتیں اور اپنی دشمنی اور اپنی جو ہے بغضوں کی باتیں اور پڑوسی کی بغض، بہن بھائی کی بغضوں کی باتیں ہم رکھتے ہیں اور دشمنی کی باتیں ان کے سامنے رکھتے ہیں، تو وہ کم سن بچے ہوتے ہیں، ان کے ذہن میں یہی بات اتر جاتی ہے، اور جب وہ بڑے ہوتے ہیں تو پھر وہ بدتمیزی کو اتر آتے ہیں اور پھر ان کے دل کے اندر محبتیں نہیں اتارتے بلکہ بغض و حسد ان کے دل کے اندر بھرا ہوتا ہے، پھر وہ کس پر مہربان ہوں گے، پھر وہ کس کا ادب کریں گے۔ بچے کی جب عمر کم ہوتی ہے، جب بچے کی عمر 8 یا 7 یا 5 سال کی عمر یا تقریباً 10 سال کی عمر ہوتی تو وہ اس وقت گویا ایسے ہیں جیسے کہ ایک نرم ٹہنی اس کو پکڑا جاتا وہ فوراً ٹوٹ جاتی ہے، اور پھر اگر جو ہے وہ جب بڑا پیڑ یا درخت بن جاتا ہے تو پھر اس کو توڑنا کاٹنا مشکل بن جاتا ہے، اس لیے کہ اس کی گویا مثال ایسا ہے کہ جب ہم لوہا جب لوہار کے پاس دیتے ہیں تو وہ اس کو آگ میں رکھتا ہے، پھر اس کو تپاتا ہے، جب وہ نرم ہو جاتا ہے تو جس طریقے سے چاہے وہ اس کو موڑ دیتا ہے، جو چاہے اس کا اوزار اور اس کا ہتھیار تیار کر لیتا ہے، لیکن وہ جب سخت ہوتا ہے تو پھر وہ اس کو نہیں موڑ سکتا، نہ ہی اس سے کوئی ہتھیار بنا سکتا، لیکن جب وہ نرم ہوتا ہے آگ میں رکھنے کے بعد تو وہ ہر ایک ہتھیار کو بنا دیتا ہے، ہر ایک عضو کو اور ہر ایک طریقے کو اختیار کر لیتا ہے۔ یہی ہمارے بچوں کی کیفیت ہے کہ جب بچے چھوٹے ہوں تو پھر جب نرم ہوں، ہماری بات کو سمجھتے ہوں، ابھی بول نہ سکیں بلکہ سمجھ رہے ہیں ہماری بات کو، تو انہیں اچھی تربیت بتائیں، انہیں آقا کریم کی محبت کے بارے میں بتائیں، آقا کریم کی سیرت کے بارے میں بتائیں، بلکہ ہم نے اپنے بچوں کو خود اب بگاڑ دیا، اور پھر آج وہ اگر ہم سے بدتمیزی کر رہے ہیں تو اس میں سب سے بڑا قصور ہمارا، اس لیے کہ ہم نے اپنے بچوں کو نہیں سدھارا۔ اگر ہمارے بچے کم سن ہیں تو ہم پڑوسی کو اپنے بچے کے سامنے گالی دے رہے ہیں، ہم اپنی بیوی کو اپنے بچوں کے سامنے گالی دے رہے ہیں، تو بتاؤ بچوں پہ کیا اثر پڑے گا؟ بچوں پہ وہی اثر پڑے گا جو تمہارے ذہنوں کے اندر ہے، بچوں پہ وہی اثر پڑے گا جو تمہارے دلوں کے اندر ہے، اس لیے کہ جب ماں باپ اپنے بچوں سے نماز کی تربیت کرے یا روزے کی تربیت کرے یا اس کے علاوہ اور اسلام کے اراکین کے بارے میں بات کرے تو پھر بچوں کی کیفیت یہ ہوگی کہ وہ اپنے ماں باپ کو دیکھا کہ میرا ماں باپ کتنا پرہیزگار ہے، میرا ماں باپ کتنا نمازی ہے، یہ میرا باپ قرآن سے کتنی عقیدت رکھنے والا ہے، حضور سے کتنی محبت رکھنے والا ہے، حضور پہ کتنی محبت نچھاور کرنے والا ہے، وہ یہ دیکھے گا۔ اگر اس کا باپ محبت کرنے والا ہے تو بچہ بھی محبت میں اتر آئے گا، اور اگر وہ محبت کرنے والا نہ ہے، باپ کی نگاہیں بھٹکی ہوئی ہیں، باپ عیاشی میں زندگی گزار رہا ہے، باپ بچوں کے سامنے فلمیں اور جو ڈرامے دیکھ رہا تو بچوں کے اندر بھی وہی بات اترے گی، اور بچوں کی جو ذہنیت ہی ہوگی وہ اسی ذہن میں بات اتاریں گے، اور پھر جب جوانی کی دہلیز پر پہنچیں گے، جب وہ ان کی تقریباً عمر 15 یا 14 سال یا 18 سال عمر ہوگی، پھر ہم ان سے کوئی کام کے لیے کہیں گے تو وہ ہماری بات نہیں سنیں گے، پھر اگر زیادہ ان سے اصرار کریں گے، زیادہ کہیں گے تو پھر جو ہے وہ ہماری بات کو نہ سنیں گے بلکہ ہم پہ ظلم و ستم پر اتر آئیں گے، پھر ہمیں گالی گلوچ اتر آئیں گے۔ اس میں سب سے بڑی کمی ہماری ہے۔ اپنے بچوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق سکھائیں، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جب اخلاق سکھائیں گے تو پھر بچوں کے ذہنوں میں وہی بات اترے گی، اس لیے کہ جب بچوں سے کسی کام کے لیے کہا جاتا تو ان کی عمر جو ہے تقریباً 10 سال ہوتی ہے جب ہم بات کرتے ہیں، اور ان سے کسی کہنے کے لیے کہتے ہیں، کوئی کام کا حکم دیتے ہیں تو بچے نہیں مانتے، اور اس لیے کہ ہم نے ان سے محبت اتنی کی ہے، ہر وقت ان کی تعریف، ہر وقت جو ہے ان کی بڑھوتری کے جملے ہم نے کہے تو پھر بچوں پروان چڑھ گئے، اور پھر وہ آج ہم سے بدتمیزی کر رہے ہیں۔ بچوں سے محبت یہ ماں باپ کی الفت اور فطرت میں ہے کہ وہ اپنے بچے سے محبت نہ کرے تو پھر کس سے محبت کرے، بلکہ اس کی فطرت میں یہ بات ہے کہ وہ اپنے بچوں سے محبت کرے، لیکن عقیدت اور محبت اتنی ہی رکھے کہ بچوں پہ ظاہر نہ ہونے دے، بچوں پہ اتنے ظاہر نہ ہونے دے کہ بچے مخار اور بدظن ہو جائیں، اور جب وہ بدظنی کی دہلیز پر پہنچیں گے تو پھر ہم سے ہی بدظنی کریں گے، نہ کہ وہ چلتے مسافر سے بدظنی کریں۔ جب ہم سے بدظنی کریں گے تو پھر ہمارا سوال کیا ہوگا؟ جب بچوں سے کہیں کہ بیٹا کھانا کھاؤ تو بچہ نہیں سنے گا، بیٹا موبائل چھوڑ دو بچہ نہیں سنے گا، اس کے علاوہ کوئی اور تربیت کریں بچہ نہیں مانے گا، بلکہ وہ 2 دن سے کھانا نہیں کھائے گا، 2-3 دن گزار دے گا اور وہ اپنا منہ پھلائے گا، پھر اس کے بعد اور غصہ دکھائے گا اور ناراضگی کا اظہار کرے گا،